قسطنطنیہ، وہ شہر جس کی فتح کی بشارت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطِنْطِينِيَّةَ، تم ضرور بھی ضرور قسطنطینیہ فتح کرو گے۔ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، پس کیا ہی بہترین امیر ہوگا اور کیا ہی بہترین ہوگی وہ فوج جو اسے فتح کرے گی۔ آج سے 1400 سال پہلے مدینہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کوئی عام پیشگوئی نہیں تھے، بلکہ تاریخ کا وہ سب سے بڑا چیلنج تھے جس نے صدیوں تک مسلم بادشاہوں اور جنرلوں کی راتوں کی نیندیں اڑا دی۔ ہر دور کے عظیم مسلم حکمران کی یہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم بشارت اس کے نام ہو جائے۔ 330 عیسوی جب رومن شہنشاہ قسطنطین نے اس شہر کی بنیاد رکھی اور اسے بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت بنایا، یہ شہر 3 طرف سے پانی میں گھرا ہوا تھا اور چوتھی طرف دنیا کی سب سے مضبوط اور موٹی دیوار کھڑی تھی۔ 1000 سال تک دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی دیواروں سے ٹکرا کر سب پاش پاش ہو گئے۔ مسلم تاریخ میں خلافت امویہ کے دور سے ہی اس شہر کو فتح کرنے کی کوششیں شروع ہو گئی تھی۔ سال 674 عیسوی میں صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شوق جہاد میں قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچے اور اسی سفر میں وہ اس دنیا سے چل بسے۔ انہوں نے وصیت کی کہ انہیں قسطنطنیہ کی دیواروں کے بالکل پاس دفن کیا جائے تاکہ وہ اس عظیم فوج کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن سکے جو اس شہر کو فتح کرے گی۔ اور سال آیا 1453 جب عثمانی سلطنت کے تخت پر ایک نوجوان بیٹھا جس کا نام تھا سلطان محمد۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ نوجوان لڑکا اتنے بڑے شہر کو کیا فتح کرے گا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ محمد کے تخت پہ بیٹھنے سے جتنا میں خوش ہوں اتنے آپ بھی خوش ہیں، لیکن اس کے دماغ میں صرف ایک ہی دھن سوار تھی اور وہ تھی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع کیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ چھوٹی ہتھیاروں سے ان دیواروں کو نہیں توڑا جا سکتا، لہٰذا اس مقصد کے لیے انہوں نے اربائن نامی ایک ہنگری کے ماہر انجینئر کی خدمات حاصل کی اور تاریخ کی سب سے خوفناک اور بڑی توپ تیار کروائی جس کو نام دیا گیا شاہی توپ۔ یہ توپ اتنی وزنی تھی کہ اسے اٹھانے کے لیے 60 بیلوں اور 200 مردوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کا گولہ آدھے ٹن سے زیادہ وزنی تھا جو 1 میل کی دوری سے قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو لرزا دیتا تھا۔ جب یہ توپ چلتی تھی تو اس کا دھماکہ کئی میل دور تک سنائی دیتا تھا۔ سلطان کی دوسری بڑی رکاوٹ سمندر کا وہ حصہ تھا جسے گولڈن ہارن کہا جاتا ہے۔ بازنطینیوں نے مسلمانوں کے بحری جہازوں کو روکنے کے لیے اس سمندری رستے میں لوہے کی وزنی اور موٹی زنجیریں باندھ رکھی تھی تاکہ کوئی جہاز شہر کے قریب نہ آ سکے۔ اس زنجیر کو توڑنا یا اس کو پار کرنا ناممکن نظر آتا تھا۔ تب سلطان محمد نے تاریخ کا وہ ناقابل یقین فیصلہ کیا جس نے دشمنوں کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے ایک ہی رات میں اپنے 70 بحری جہازوں کو خشکی کے راستے پہاڑوں پر سے گزارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے انہوں نے پہاڑی راستے پر لکڑی کے بڑے بڑے تختے بچھائے اور ان تختوں پر جانوروں کی چربی اور تیل لگا دیا تاکہ پھسلنے میں آسانی ہو سکے۔ عثمانی فوج نے رات کے اندھیرے میں مشعلوں کی روشنی میں ان بھاری بحری جہازوں کو لکڑی کے تختوں پر گھسیٹتے ہوئے پہاڑ کے اوپر چڑھایا اور گولڈن ہار کے سمندر میں دوسری طرف اتار دیا۔ جب صبح بازنطینیوں کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ عثمانی جہاز ان کی ناقابل تسخیر زنجیر کو پار کر کے ان کے سروں پر کھڑے تھے۔ 29 مئی 1453 کی صبح عثمانی فوج نے آخری اور فیصلہ کن حملہ کیا۔
قسطنطنیہ کی وہ دیواریں جو 1000 سال سے کھڑی تھی وہ عثمانی توپوں کے سامنے ڈھیر ہو گئی، اور سلطان محمد تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح بن گئے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر آیا صوفیہ پہلی بار اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا، اور وہاں اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح صرف ایک شہر کی جیت نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور سچ کی وہ تاریخی گواہی تھی جس کی بنیاد خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اگر آپ کو اسلام اور تاریخ کا یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔